الحمد لله رب العالمین۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے حالات کے دوران میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں اور شہداء کو جمع کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی اور شہداء کے دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ ظالم کفار مکہ نے بعض مسلمان شہداء کے ناک کان بھی کاٹ دیے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں ان میں خود آپ کے چچا حمزہ بھی تھے۔ آپ کو یہ نظارہ دیکھ کر افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا، کفار نے خود اپنے عمل سے اپنے لیے اس بدلے کو جائز بنا دیا ہے جس کو ہم ناجائز سمجھتے تھے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس وقت آپ پر وحی ہوئی کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، تم رحم اور انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ حضرت حمزہ کی تدفین اور تکفین کے بارے میں آتا ہے، حضرت حمزہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ کچھ پہلے مختصر بیان کر چکا ہوں میں، جب اس بلکہ تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ جب ان کا سر ڈھانکا جاتا، بعض باتیں نہیں آئی تھیں، تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا، اور جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو ان کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا اذخر گھاس رکھ دی جائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کو، جو کہ آپ کے بھانجے تھے، ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ حوالہ ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کی جو بحث ہے شہداء کے بارے میں، یہ گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ نوحہ اور بین جو مردوں پہ فوت شدگان پہ کیا جاتا ہے، اس کی کس پرحکمت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ انصار کی عورتیں اپنے خاوندوں پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں؟ انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو پھر وہ حضرت حمزہ کی شہادت پر بین کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، کچھ فاصلے پہ تھے مسجد میں، میرے خیال میں، اور جب بیدار ہوئے تو وہ خواتین اسی طرح رو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حمزہ کا نام لے کر روتی رہیں گی، یہ لوگ بند نہیں کریں گی، انہیں کہہ دو کہ واپس چلی جائیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے کا ماتم اور بین نہ کریں۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر نوحہ کرنا ناجائز قرار دیا، اور کسی بھی قسم کا جو نوحہ اور بین ہے وہ ختم کر دیا۔ یوں بڑی حکمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا، انہیں اپنے خامدوں اور بھائیوں کی جدائی پر ماتم سے روکنے کے بجائے حضرت حمزہ کا ذکر کیا۔ ان پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر لاش کی پھرتی دیکھ کر شدید غم تھا، لیکن جب دیکھا کہ انصار عورتیں اب یہ نوحہ بند ہی نہیں کر رہی، تو پھر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، یہ رسم ہی تھی، اپنا نمونہ پیش کر دیا اور انہیں صبر کی تلقین کی، ایسی تلقین جو پر اثر تھی۔ جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی جدائی کے غم کا تعلق ہے، وہ آخر تک آپ کو رہا، ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے
حضرت کعب بن مالک نے حضرت حمزہ کی شہادت پر اپنے مرثیہ میں کہا تھا کہ میری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور حمزہ کی موت پر انہیں رونے کا بجا طور پر حق بھی ہے، مگر خدا کے شیر کی موت پر رونے دھونے اور چیخو پکار سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا شیر حمزہ کہ جس صبح وہ شہید ہوا، دنیا کہہ اٹھی کہ شہید تو یہ جواں مرد ہوا ہے۔ حضرت مصعب کی تدفین کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت مصعب کی نعش کے پاس پہنچے، ان کی نعش چہرے کے بل پڑی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، تلاوت فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ یشہد انکم الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، کہ خدا کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں شہداء ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کی زیارت کر لو اور ان پر سلام بھیجو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یا اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت مصعب کے بھائی حضرت ابو روم بن عمیر، حضرت ثویبۃ بن سعد اور حضرت عمر بن ربیعہ نے حضرت مصعب کو قبر میں اتارا۔ احد کے دن جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی تھی، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت رفاع بن رافع زرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور مسلمان آپ کے ارد گرد تھے، اکثر زخمی تھے، اور بنو سلمہ اور بنو عبد الاشر کے زخمی زیادہ تھے، اور آپ کے ساتھ 14 خواتین تھیں۔ جب احد کے نیچے پہنچے تو آپ نے فرمایا تم سب صف بناؤ تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی ثنا کروں۔ تو آپ کے پیچھے مردوں نے صف بنائی، ان کے پیچھے عورتوں نے، تو آپ نے یہ کلمات کہے اللہم لک الحمد کلہ اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک اللہم انا نسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول اللہم انا نسألک النعیم یوم العلا اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف والغنا یوم الفقر اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا ومن شر ما منعتنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسولک ویصدون عن سبیلک واجعل علیہم رجزک وعذابک اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو قبض کر لے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، اور جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور جو تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو دور کر دے اس کو کوئی قریب کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو قریب کر دے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے،
اے اللہ ہم پر اپنی برکات اور رحمت اور اپنے فضل و رزق میں سے کشادگی کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری ایسی قائم ہونے والی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو نہ پھریں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ ہم فقر کے دن تجھ سے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے خوف کے دن امن کا سوال کرتے ہیں اور فاقے کے دن غنا کا۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہمیں عطا کی، اور اس کے شر سے جس سے تو نے ہمیں منع کیا۔ اے اللہ ایمان کو ہماری طرف محبوب کر دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور ہماری طرف کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند کر دے، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ کر، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح لاحق کر دے کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ فتنے میں پڑیں۔ اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، اور ان پر اپنی سزا اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ اے معبود حق اہل کتاب کافروں کو ہلاک کر۔ آمین۔ یہ دعا تھی جو آپ نے وہاں اس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھی۔ غزوہ احد میں جہاں مردوں نے جانصاری کی تاریخ رقم کی، وہاں خواتین نے بھی اسلامی لشکر کے شانہ بشانہ خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت ام سلمہ کے بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینہ کے قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا، جہاں حضرت ام سلمہ ایک بنی ہوئی دستی لائیں جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس طرح نبیذ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بھی پی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حریرہ کی طرح کی کوئی چیز تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا، وہ مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور پیاسوں کو پلاتی تھیں۔ ابن ابی شیبہ اور امام احمد بن حنبل نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ احد کے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے مشرکین کے زخمی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی تھیں۔ بعض صحابیات احد کے میدان میں جنگ کے بعد آئیں، چنانچہ بیان ہوا ہے کہ جب مشرکین چلے گئے تو عورتیں صحابہ کرام کے پاس آئیں، ان میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بھی تھیں رضی اللہ عنہا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ کے زخم دھونے لگیں، اور علی ڈھال کے ذریعے پانی بہاتے تھے لیکن خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لی اور اس سے زخم کی ٹکور کی، یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ گھمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کی کچھ عورتیں امدادی کارروائی کے لیے تیار ہوئیں۔ ان عورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت ام ایمن بھی شامل تھیں۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی شکست خوردہ پارٹی نے مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت ام ایمن انہیں ملیں اور آپ ان کے چہرے پر مٹھیوں سے مٹی ڈالنے لگیں اور بعض کو زجر و توبیخ کے طور پر کہنے لگیں، بڑا ڈانٹ ٹپٹ کیا ان سے کہ یہ تکلا لو، یعنی تکلا وہ جس سے عورتیں سوت کاٹتی ہیں، دھاگے بناتی ہیں، اور اپنی تلوار لاؤ، یعنی تلواریں ہمیں دے دو اور تم ہمارے عورتوں والے کام کرو، تم لڑ نہیں سکتے تو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچ گئیں۔ حضرت ام ایمن زخمیوں کی امداد کے لیے تیار ہوتی تھی، جبکہ لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے ہوتی تھی، حتیٰ کہ انہیں امدادی کارروائی کے دوران مشرکین کے تیر بھی لگتے تھے۔ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ میں ہے کہ حضرت ام ایمن فوج میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کہ حبان بن ارقہ نے آپ کو تیر مارا تو آپ گر پڑیں اور برہنہ ہو گئیں، تو دشمن خدا جو ہے بہت ہنسا اس پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک تیر دیا جس کا پھل نہ تھا اور فرمایا اسے مارو۔ حضرت سعد نے اسے مارا تو وہ تیر حبان کے سینے میں جا لگا اور وہ چت ہو کر گر پڑا، حتیٰ کہ برہنہ ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے۔ آپ نے فرمایا سعد نے ام ایمن کا قصاص لے لیا ہے۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں، چنانچہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جلیل القدر خواتین اس وقت میدان جنگ میں گئیں جب مسلمانوں نے مشرکوں کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے
کہ اس مشرک نے مشرک نے اس کا نام بعض تاریخی کتابوں میں حبان بتایا جاتا ہے. ایک تیر چلایا جو حضرت ایمن کے دامن میں جا لگا جبکہ وہ زخمیوں کو پانی پلانے میں مصروف تھیں. اس پر حبان ہنسنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ایک تیر پیش کیا. وہ تیر حبان کے حلق میں جا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا جس سے اس کا ننگ ظاہر ہو گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشی اور مسکراہٹ اللہ کے اس احسان پر تھی کہ اس نے ایک خطرناک دشمن کو ایک ایسے تیر سے راستے سے ہٹایا جس کا پھل بھی نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی حالت میں بھی حواس قائم رکھنا اور صحابہ کی رہنمائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی ذکر ملتا ہے. باقی انشاءاللہ اس سے میں آئندہ بیان کروں گا. جب نماز کے بعد نماز جنازہ بھی ہے کچھ مرحومین کی، ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. پہلا ذکر ہے مکرم غسان خالد النقیب صاحب، سیریا کے ہیں. یہ گزشتہ دنوں 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے. عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں. خلیفۃ مسجد رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خود بیعت کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے. دوسرا ذکر ہے عزیزہ نوشابہ مبارک اہلیہ عزیزم جلیس احمد مربی سلسلہ، جو یہیں شعبہ آرکائیو میں اور الحلقہ میں ہیں. ان کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں پاکستان سے واپس آتے ہوئے روا اور لاہور کے درمیان ایک حادثے کا شکار ہو گئیں اور وفات ہو گئی ان کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی پسماندگان میں میاں اور والدین کے علاوہ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. مرحومہ کی وصیتی کارروائی ہو رہی تھی کہ اچانک وفات ہو گئی ہے. بہرحال وہ کارروائی تو ہو رہی ہے، انشاءاللہ وصیت تو ہو جائے گی ان کی، اس لحاظ سے موسیاں ہیں. ان کے میاں عزیزم جلیس احمد لکھتے ہیں کہ خاکسار اللہ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے خاکسار کو ایک ایسی بیوی سے نوازا جو بہت سی خوبیوں کی مالک تھی. اس نے وقف زندگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. ہمیشہ مذہب کو ترجیح دی. ایک بار بھی مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتی تھی. جماعت میں مختلف عہدوں پر کام کیا. اسسٹنٹ سیکرٹری مال اور اسسٹنٹ سیکرٹری وصیت کے طور پر معاونت کی. بہت محنتی اور لگن سے کام کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میرے کام میں بھی میری مدد کی. کبھی میری جماعتی کام پر اعتراض نہیں کیا. اس نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. در حقیقت وہ وقف کی روح کو صحیح معنوں میں سمجھتی تھی. ہر رمضان میں کم از کم 3 بار اور کبھی کبھی 4 بار قرآن پاک کا دور ترجمے کے ساتھ مکمل کرتی تھی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے. سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی اور خامد کو بھی اور بھائیوں بہنوں کو بھی. اگلا ذکر ہے مکرمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ اہلیہ عبدالحمید خان صاحب مرحوم روا کا، جو عبدالقیوم پاشا صاحب امیر مشنری انچارج آئیوری کوسٹ کی والدہ تھیں. ان کی گزشتہ دنوں میں 92 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبدالقیوم پاشا ان کے بیٹے، جیسا کہ میں نے بتایا، مشنری انچارج ہیں آئیوری کوسٹ میں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرمہ بشریٰ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ڈاکٹر محمد سلیم صاحب لاہور کا. یہ محمد نعیم اظہر صاحب بلوغ انچارج شرعی ان کی والدہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی 78 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں. عثمان خان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں. ان کے بیٹے نعیم اظہر صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کی نماز جنازہ میں اور شامل نہیں ہو سکے، تدفین میں شامل نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں بھی ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے. اگلا ذکر ہے مکرم رشید احمد چودھری صاحب کا. یہ ناروے کے تھے. چودھری غلام حسین صاحب اوورسیر کے بیٹے تھے. یہ ان کی گزشتہ دنوں 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.